خاوند اپنی فوت شدہ بیوی کا غسل دے سکتا، اگر عورت نہ ہو تو پھر خاوند غسل دے سکتے، اگر عورتیں ہوں تو خاوند غسل نہ دے، اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح عورت اگر کوئی آدمی نہ ہو تو عورت اپنے خاوند کو غسل دے گی۔ میرے آقا کے صحابی تھے سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے شان والے صحابی تھے اور بڑے اللہ پر ایمان ہے، آج کا کھانا بالکل نہیں بچا، کسی کو دے دیتے تھے۔ ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ کل کے لیے کھانا رکھنا بھی جائز نہیں ہے، دو کپڑے بنانے بھی جائز نہیں، جب پرانے ہو جائیں گے تو اور لیں۔ تو ان کی وجہ سے صحابہ کو احساس ہوتا تھا کہ بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ اتنا فقر فاقے سے رہتا ہے اور ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ ابی ذر، صحابہ محسوس کر رہے ہیں اگر تم مدینہ منورہ کے بجائے مقام ربضہ پہ چلے جاؤ تو یہ اچھی بات ہے، کیوں اللہ نے اجازت دی ہے، کھاؤ پیو اچھی نعمتیں استعمال کرو۔ اب یہ تمہارا مقام تو سب کو نہیں مل سکتا، ہر آدمی تو اتنا بڑی مجتہد نہیں ہو سکتا۔ اور نے کہا ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے، دور سے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، اللہ کرے ابا ذر ہو۔ جب قریب آیا تو ابو ذر تھا، ارے ابی ذر یعیش وحدہ وتموت وحدہ وتبعث وحدہ، تم زندہ بھی اکیلے رہو گے اور مرو گے بھی اکیلے اور قیامت میں بھی اکیلے اٹھو گے۔ تو حضور نے اس کے لیے یہ کلمات بھی فرمائے۔ وہ رمضہ میں چلے گئے، اللہ کی شان میں موت آ گئی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اور تو کوئی ہے نہیں، تم مجھے غسل دینا، غسل دینے کے بعد مجھے کفن پہنانا، کفن پہنا کے میری چارپائی کو کھینچ کے گھر کے دروازے کے باہر رکھ دینا اور زور سے اعلان کر دینا کہ ھذا ابی ذر صاحب رسول اللہ، یہ حضور کا ساتھی ابی ذر ہے۔ بیوی نے غسل دیا، کفن پہنا، دروازے کے باہر رکھا، آواز دی۔ اللہ کی شان ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت آ رہی، انہوں نے آواز سنی تو دوڑ کے آ گئے، پھر سب صحابہ نے اس پر جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کیا۔ تو اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر اور کوئی آدمی عورت کو غسل دینے والا نہ ہو تو خاوند غسل دے سکتا ہے، اور اگر خاوند کو غسل دینے والا کوئی نہ ہو تو عورت غسل دے سکتی ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ مجھے بعض اوقات عجیب ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ ایسے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ اکیلے مرنا چاہتے ہیں جب کوئی نہ ہو، یا تمہیں غسل کرنے والا کوئی نہ ہو؟ ساری زندگی بیوی کا منہ دیکھتے رہے ہو، ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا، مرنے کے بعد دیکھنا چاہتے، بڑی ہمدردی ہے تمہیں جناب بیوی سے۔ یہ تماشا ہے، بس فضول سوالات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ جب ایسے واقعات آتے ہیں تو حل ہی کوئی نہیں، کوئی کیا کرے گا؟ مولوی سے مسئلہ پوچھنے جائے گا، میت پڑی رہے گی۔ خاوند ہے تو بیوی کو غسل دے گا، بیوی ہے تو خاوند کو غسل دے گا۔